نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قصہ ہے کہ جب لڑائی میں ان کے تیر لگ جاتے تو وہ نماز ہی میں نکالے جاتے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ران میں ایک تیر گھس گیا، لوگوں نے نکالنے کی کوشش کی، نہ نکل سکا۔ آپس میں مشورہ کیا کہ جب یہ نماز میں مشغول ہوں اس وقت نکالا جائے۔ آپ نے جب نفلیں شروع کیں اور سجدے میں گئے تو ان لوگوں نے اس کو زور سے کھینچ لیا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو آس پاس مجمع دیکھا۔ فرمایا، کیا تم تیر نکالنے کے واسطے آئے ہو؟ لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت وہ تو ہم نے نکال بھی لیا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے تو خبر ہی نہیں ہوئی۔ مسلم بن یسار علیہ الرحمہ جب نماز پڑھتے تو گھر والوں سے کہہ دیتے کہ تم گفتگو کرتے رہو، مجھے تمہاری گفتگو کا پتہ نہیں چلے گا۔ ربی کہتے ہیں علیہ الرحمہ کہ میں جب نماز میں کھڑا ہوتا ہوں مجھ پر اس کا فکر سوار ہو جاتا ہے کہ مجھ سے کیا کیا سوال و جواب ہوگا۔ عامر بن عبداللہ علیہ الرحمہ جب نماز پڑھتے تو گھر والوں کی باتوں کی تو کیا خبر ہوتی، ڈھول کی آواز کا بھی پتہ نہ چلتا تھا۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ تمہیں نماز میں کسی چیز کی بھی خبر ہوتی ہے؟ فرمایا، ہاں، مجھے اس کی خبر ہوتی ہے کہ ایک دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہوگا اور دونوں گھروں جنت یا دوزخ میں سے ایک میں جانا ہوگا۔ انہوں نے عرض کیا، یہ نہیں پوچھتا، ہماری باتوں میں سے بھی کسی کی خبر ہوتی ہے؟ فرمایا کہ مجھ میں نیزوں کی بالیں گھس جائیں یہ زیادہ اچھا ہے اس سے کہ مجھے نماز میں تمہاری باتوں کا پتہ چلے۔ ان کا یہ بھی ارشاد ہے کہ اگر آخرت کا منظر اس وقت میرے سامنے ہو جائے تو میرے ایمان و یقین میں اضافہ نہ ہو کہ غیب پر ایمان اتنا ہی پختہ ہے جتنا مشاہدے پر ہوتا ہے۔ ایک صاحب کا کوئی عضو خراب ہو گیا تھا جس کے لیے اس کے کاٹنے کی ضرورت تھی۔ لوگوں نے تجویز کیا کہ جب یہ نماز کی نیت باندھیں اس وقت کاٹنا چاہیے کہ ان کو پتہ بھی نہ چلے گا۔ چنانچہ نماز پڑھتے ہوئے اس عضو کو کاٹ دیا گیا۔ ایک صاحب سے پوچھا گیا کہ کیا تمہیں نماز میں دنیا کا بھی خیال آ جاتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ نہ نماز میں آتا ہے نہ نماز کے علاوہ میں۔ ایک اور صاحب کا قصہ لکھا ہے کہ ان سے کسی نے دریافت کیا کہ تمہیں نماز میں کوئی چیز یاد آ جاتی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ نماز سے بھی زیادہ کوئی محبوب چیز ہے جو نماز میں یاد آئے۔ بہجت النفوس میں لکھا ہے کہ ایک بزرگ کی خدمت میں ایک شخص ملنے کے لیے آیا۔ وہ ظہر کی نماز میں مشغول تھے، وہ انتظار میں بیٹھ گیا۔ جب نماز سے فارغ ہو چکے تو نفلوں میں مشغول ہو گیا اور عصر تک نفلیں پڑھتے رہے۔ یہ انتظار میں بیٹھا رہا۔ نفلوں سے فارغ ہوئے تو عصر کی نماز شروع کر دی اور اس سے فارغ ہو کر دعا میں مشغول ہو گئے اور مغرب تک مشغول رہے۔ پھر مغرب کی نماز پڑھی اور نفلیں شروع کر دیں۔ عشاء تک اس میں مشغول رہے۔ یہ بیچارہ انتظار میں بیٹھا رہا۔ عشاء کی نماز پڑھ کر پھر نفلوں کی نیت باندھ لی اور فجر تک اس میں مشغول رہے۔ پھر فجر کی نماز پڑھی اور ذکر شروع کر دیا اور اوراد و وظائف پڑھتے رہے۔ اسی میں مصلی پر بیٹھے بیٹھے آنکھ جھپک گئی تو فوراً آنکھوں کو ملتے ہوئے اٹھے، استغفار و توبہ کرنے لگے اور یہ دعا پڑھی، اعوذ باللہ من عین لا تشبع من النوم، اللہ تعالیٰ ہی سے پناہ مانگتا ہوں ایسی آنکھ سے کہ جو نیند سے بھرتی ہی نہیں۔ ایک صاحب کا قصہ لکھا ہے کہ وہ رات کو سونے لیٹتے تو کوشش کرتے کہ آنکھ لگ جائے، مگر جب نیند نہ آتی تو اٹھ کر نماز میں مشغول ہو جاتے اور عرض کرتے، یا اللہ
تجھ کو معلوم ہے کہ جہنم کی آگ کے خوف نے میری نیند اڑا دی، اور یہ کہہ کر فجر تک نماز میں مشغول رہتے۔ ساری رات بے چینی اور اضطراب یا شوق و اشتیاق میں جاگ کر گزار دینے کے واقعات اس کثرت سے ہیں کہ ان کا احاطہ ممکن نہیں۔ ہم لوگ اس لذت سے اتنے دور ہو گئے ہیں کہ ہم کو ان واقعات کی صحت میں بھی شک ہونے لگا۔ لیکن اول تو جس کثرت اور تواتر سے یہ واقعات نقل کیے گئے ہیں، ان کی تردید میں ساری ہی تواریخ سے اعتماد اٹھتا ہے کہ واقعے کی صحت کثرت نقل ہی سے ثابت ہوتی ہے۔ دوسرے، ہم لوگ اپنی آنکھوں سے ایسے لوگوں کو آئے دن دیکھتے ہیں جو سینما اور تھیٹر میں ساری رات کھڑے کھڑے گزار دیتے ہیں۔ نہ ان کو تھکان ہوتا ہے، نہ نیند ستاتی ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ ہم ایسے گناہوں کی لذتوں کا یقین کرنے کے باوجود ان طاعات کی لذتوں کا انکار کریں، حالانکہ طاعات میں اللہ تعالی شانہ کی طرف سے طاقت بھی عطا ہوتی ہے؟ ہمارے اس شک کی وجہ اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہم ان لذتوں سے ناآشنا ہیں، اور نابالغ بلوغ کی لذتوں سے ناواقف ہوتا ہی ہے۔ حق تعالی شانہ اس لذت تک پہنچا دیں تو زہ نصیب۔ بزرگان محترم، آج شب جمعہ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اس دن ہمارا موضوع کیا ہوتا ہے، لیکن ہوتا ہے یہ ہے کہ شب جمعہ میں ہی کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے، کوئی پوچھ لیتا ہے تو اب اس کو بیان کرنا پڑتا ہے اور پھر بات رہ جاتی ہے۔ ابھی میں سنت سے فارغ ہوا تو ایک صاحب آئے میرے پاس اور کہنے لگے کہ ایک مسئلہ پوچھنا بھی ہے اور آپ بیان بھی کر دے ابھی۔ تو میں نے کہا پوچھئے۔ اچھی بات پوچھی انہوں نے، جاننے جیسی ہے۔ ہمارے ملک میں تو عام طور پر یہ بات پیش نہیں آتی جہاں سے ہم آئے ہیں، لیکن اس ملک میں اس مسئلے سے واسطہ پڑتا ہے، اس لیے مسئلہ جاننے جیسا ہے، یاد رکھنے جیسا ہے۔ وہ بات یہ پوچھی کہ کسی کا انتقال ہو جائے تو آپ جانتے ہیں کہ انتقال کے بعد تعزیت کرنا یہ مسنون ہے۔ تعزیت، دیکھیے دو لفظ ہیں، ایک ہے حسن بھائی عیادت اور دوسرا ہے تعزیت۔ ہم گجراتی لوگ بعض مرتبہ اردو سے چونکہ ناآشنا ہے، گرچہ حافظ یوسف کا گاؤں آشنا ہے، تو اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ بولنا کیا ہے اور بول کیا جاتے ہیں۔ بیمار کی خبر گیری کے لیے جاؤ، کوئی پوچھے کہ کہاں گیا تھا تو کیا کہنا ہے؟ تیری بھی چپ میری بھی چپ۔ خبر لینے کے لیے ماشاءاللہ کیا کہنے ہیں۔ حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دھلیوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یار تم گجراتی لوگ عجیب ہو، تمہاری زبان بھی عجیب ہے، بعض مرتبہ تم لوگ ایسے الفاظ استعمال کرتے ہو کہ آدمی سر پکڑ لے۔ دیکھیں کوئی آدمی بیمار ہو اور دیکھنے کے لیے جائے، پوچھے راستے میں کہاں چاہیے کہ فلانا مانس જે છે ને હસનભાઈ તે માદો છે તે કે જરા એની ખબર લઈ આવું۔ لو کر لو بات ہے حنیف بھائی، خبر لیا ہو، جانتے ہو خبر لیا ہو کونے کی؟ ہاں کیا بات ہے۔ حنیف بھائی کہتے ہیں کہ مارنا، آپ نے صحیح تیر مارا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ذاکر بھائی مارنا بالکل، خبر لینا اسی کو کہتے ہیں کہ بھائی ذرا انہیں خبر لیا ہو۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ یار تم لوگ عجیب ہو، وہ بیچارہ بیمار آدمی ہے اور تم کہتے ہیں کہ ذرا خبر لیا ہو انہیں۔ اسی طرح حضرت فرماتے تھے
کہ آدمی کہیں جاب کرتا ہو، کام کرتا ہو اور باس سے، مینیجر سے یا جو بھی بڑا ہے اس سے کبھی انبن ہو جاتی ہے، بات بگڑ جاتی ہے تو آدمی استعفیٰ دے دیتا ہے. تو استعفیٰ کو گجراتی میں ہوں کہ کیا بولتے ہیں گجراتی میں؟ راجی نامو. ہاں تو حضرت فرماتے تھے یار تم لوگ عجیب ہو کہ راجی نامو તો કે હેલાના હાથે નારાજ થઈ ગયો, બોસના હાથે, માલિકના હાથે, ને ગુજરાતીમાં જાકીરભાઈ આપણા કે ધણિયામાં હાથે. હે આપણે તો ખેતરમાં કામ કરતા હોય તો કે મારો ધણિયામાં. تو بہرحال اس کے ساتھ بات جو ہے وہ بگڑ گئی. اسماعیل چچا اب ناراضگی ہے اس سے، اسی لیے تو وہ کام چھوڑ رہا ہے، جاب چھوڑ رہا ہے. لیکن پوچھیں گے کہ ہاتھ میں کیا ہے تو کیا بولیں گے نورانی بھائی؟ کیا تو راجی نامو છે એમ કે ارے بھائی حضرت فرماتے تھے کہ راجی نامو نہیں، انو نام تو ناراض نامو ہوવું જોઈએ. ہے عارف بھائی کہ بھائی اس کا نام تو ناراض نامہ ہونا چاہیے، لیکن گجراتی کہتے ہیں کہ تو راجی نامو છે. خیر بہرحال تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس کے لیے لفظ ایک تو سعد اللہ صاحب نے کہا کہ تیمار، کیا بولا آپ نے؟ تیمارداری. یہاں عیادت سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، یہاں اس سے بھی بھاری. پتا نہیں ہے وہ آکسفورڈ کی کوئی وہ کیا کہیں گے اس میں سے ڈکشنری میں سے اٹھا کے لائے ہیں. یہاں عیادت کے سمجھنے کے پھانپے ہیں اور یہاں تیمارداری. ہاں لیکن سنیے دونوں میں فرق ہے. تیمارداری کس کو بولتے ہیں؟ گھر کا جو آدمی ہے بیمار کی دیکھ بھال کرتا ہے تو وہاں لفظ استعمال ہوتا ہے تیمارداری. فرق سمجھو، جب بڑے میاں نے بولا ہے تو فرق سمجھو کہ تیمارداری اس کو نہیں بولیں گے. کہ مثال کے طور پر ہاشم بھائی کہیں جا رہے تھے، میں نے پوچھا کہ بھائی کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا کہ فلاں آدمی بیمار ہے تو ذرا دیکھنے جا رہا ہوں. تو اس وقت یہ نہیں کہیں گے کہ تیمارداری کرنے جا رہا ہوں، یہ کہیں گے عیادت کے لیے جا رہا ہوں. دونوں میں فرق ہے سمجھو. تیمارداری اس کو کہتے ہیں کہ گھر کا کوئی فرد، گھر کا کوئی آدمی وہ جو بیمار ہے اس کی دیکھ بھال کر رہا ہے، اس کی خدمت کر رہا ہے، چاہے گھر کا آدمی ہو. اور اس ملک میں تو کیٹیکر، کیا بولتے ہیں کیٹیکر، ہاں وہ بھی جو ہیں ہوتے ہیں. تو وہ ہے، تو وہ جو کر رہا ہے خدمت، تو وہاں لفظ آئے گا کہ بھئی پوچھے گا کہ تو کیا کر رہا ہے تو کہ بھئی مرزا صاحب فلاں کی کیا کر رہا ہوں، تیمارداری جو ہے وہ کر رہا ہوں. تو فرق ہے یہ دونوں جو ہے مترادف لفظ نہیں ہیں. اور کوئی ویسے ہی اس کی خبر گیری کے لیے گیا، اس کو دیکھنے کے لیے گیا، طبیعت کا حال چال پوچھنے کے لیے گیا، تو اس وقت یہ کہیں گے، کوئی پوچھے کہ سعد اللہ صاحب کہاں جا رہے ہیں تو کہ فلاں کی میں عیادت کے لیے جا رہا ہوں. سمجھ آیا؟ تو دونوں میں فرق ہے. تو عیادت نہ یاد رہے تو عبادت ہے. صرف نقطے کا عارف بھائی فرق ہے کہ عیادت اور عبادت سارے الفاظ وہی ہے، سارے لفظ وہی ہے. نقطہ آپ بڑھا دو تو نقطہ پیدا ہو جائے گا. ہے بعض مرتبہ نقطے بڑھانے سے نقطہ پیدا ہو جاتا ہے. تو عیادت بھی واقعی عبادت ہے. عیادت بھی کیا ہے؟ ہاں اور بہت بڑی عبادت ہے. ابھی میں بیمار تھا تو چودھری صاحب انیس الزمان صاحب، اللہ ان کا سایہ تاج سلامت رکھے، 10 دن کے لیے ڈیوزبری گئے ہوئے. تو جمعہ کو مجھے ملے، ملاقات کی کہ مول صاحب 10 دن کے لیے جا رہا ہوں، 10 دن بعد آپ کی مجلس میں آؤں گا. میں نے کہا بخوشی، اب جائیں اپنا کام کریں. تو میری عیادت کے لیے وہ آئے تھے تو بہت خوش ہوئے. اور دعوت و تبلیغ کے کام میں جڑنے کا ذاکر بھائی یہ فائدہ ہے کہ فضائل ماشاءاللہ ان کے دل و دماغ میں حسن بھائی برابر گھر کر جاتے. اور اپنے تو اللہ تعالیٰ نے 2 کان عارف بھائی دیے جس لیے ایک سے سننے کا ہے، دوسرے سے نکالنے کا ہے. تو اپنے تو جو ہے اترتی نہیں دماغ میں اور دل میں بات، لیکن دعوت و تبلیغ کا یہ فائدہ ہے وہ فضائل سنتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں. کان میں بات پڑتی رہتی ہے تو دل میں جم جاتی ہے.
تو اس لیے یہ دیکھنا کہ ماشاءاللہ یہ ان کو بڑا استحضار ہوتا ہے ان فضائل کا. تو چودھری صاحب نے وہ روایت مجھے سنائی. میں نے ان سے کہا کہ آپ بھی بیمار آدمی ہیں، بڑی عمر کے، آپ کیوں آئے یہاں پر؟ تو فوراً انہوں نے فٹ سے اور جھٹ سے وہ حدیث سنا دی مفہوم. میں نے کہا بڑے میاں نے تو ہمیں اب چپ چاپ کر دیا، اب کیا بولتے آگے ہم. خیر بہرحال تو عیادت عبادت بھی ہے. تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ دو لفظ ہے، ایک ہے عیادت اور دوسری ہے تعزیت. تو اس میں گڑبڑ نہیں کرنے کی، ورنہ کوئی اردو جاننے والا ہو، آپ کسی کی دیکھ بھال کر کے آئے، خبر حال چال ذاکر بھائی پوچھ کر آئے، راستے میں پوچھا کہ کہاں گئے تھے کہ فلاں کی تعزیت کر کے آ رہا ہے، تو وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑے گا. اور اب تو یہ ہوتا ہی اس لیے ہے کہ میسج فوراً پاس کیے جائے، فارورڈ کیے جائے، تو وہ بات چل نکلے گی کہ بھائی فلاں صاحب تو وکٹ پڑی گئی ہیں، ہاں حنیف بھائی کہ وہ تو انتقال ہو گیا اب تو ان کا. دیکھیے کیسے پتہ چلا کہ بھائی فلاں صاحب ان کو دیکھنے گئے تھے، راستے میں میری ملاقات ہوئی، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں سے آ رہے ہو، تو کہنے لگے کہ فلاں کی تعزیت کر کے آ رہا ہوں. تو ہاں تو اس لیے ایک اور لفظ، دو لفظ اور ہے سعد اللہ صاحب، ایک ہے اضافہ، دوسرا ہے افاقہ. ملتے جلتے لفظ ہے اضافہ اور افاقہ. اضافہ کا معنی ہے زیادتی، زیادہ ہو جانا، کہ بھائی بیماری کے اندر اللہ بچائے کیا ہو گئی، زیادتی ہو گئی، تو زیادہ ہونا اس کو اضافہ کہتے ہیں. افاقہ کہ کوئی بیمار تھا، طبیعت اچھی نہیں تھی، الحمدللہ طبیعت میں سدھار آ گیا، تو اس وقت کیا بولتے ہیں کہ اب افاقہ ہے، پہلے سے افاقہ ہے. یا یہ کہ دعا دیتے ہیں آدمی کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری بیماری میں کیا کرے، افاقہ کرے. سمجھ آیا نا؟ ہاں تو اتنے بھاری بھاری لفظ ذاکر بھائی اپنے کو آتے ہو تو જ બોલને કા, નહીં તો આપણું શુદ્ધ ગુજરાતી છે હું કો આપણે ગુજરાતીમાં જ ગભરાવાનું, નહીં તો કોઈ વખત લેવાના દેવાના પડી જાય પછી આપણને. એક તો બોલતા આવડે નહીં આપણે એલા તહેમાદારને એટલે યાદ કરીને ગયેલા હોય તો આખા રસ્તે આપણને જ બેચેની કે હારું ઇઝાફા બોલવાનું છે કે ઇફાકા બોલવાનું છે. હસનભાઈ આખા રસ્તે આપણી જ તબિયતના ઠેકાણા નહીં અબ્દુલસલામભાઈ. تو اس لیے جو لفظ آئے نہیں تو بولنے کا ہی نہیں. وہ کہتے ہیں نا ہمارے یہاں محاورہ ہے کہ جس گلی میں جانے کا نہیں اس گلی کا نام ہی نہیں لینے کا جاوید بھائی. ہاں تو یہاں بھی ایسا پھر آئے نہیں تو کائے کو خواہ دماغ پہ جو ہے وہ بہت ڈالنے کا. تو ایک صاحب حضرت مولانا احمد اللہ صاحب راندری رحمۃ اللہ علیہ سناتے تھے کہ ایک گجراتی آدمی تھا اور وہ گاؤں میں کوئی اردو بولنے والا آیا تھا، ان سے دوستی ہو گئی تھی، رشتہ داری. تو دیکھنے کے لیے گیا تو لفظ استعمال اس کو کرنا تھا تو یاد کر لیے کہ اب جا کے میں اس کو جو ہے وہ پوچھوں گا کہ بھائی طبیعت جو ہے وہ کیسی ہے. تو وہ جو کہے گا تو میں کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ مزید افاقہ کرے. آپ سمجھ گئے، آپ مسکرا رہے ہیں تو آپ سمجھ گئے. تو بیچارے نے جا کے گڑبڑ کر دی. وہاں جا کے پوچھا کہ بھائی طبیعت کیسی ہے، اس نے کہا کہ طبیعت ناساز ہے. تو حضرت کہنے لگے اللہ تعالیٰ مزید اضافہ کرے. ہاں باجی جو ہوتے تو ڈنڈو لینے دوڑتے. ہاں تو اس لیے جو لفظ آوے نہیں تو بولنے کا نہیں ایسے لفظ. خیر میں آپ کو سمجھا رہا تھا کہ تعزیت اور عیادت انتقال کے بعد جب ہم بیٹھنے کے لیے جائے اس گھر پر تو اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے تعزیت. اور آدمی حیات ہو، زندگی کی رمق دمک چمک یہ ابھی باقی ہو، اور آدمی اس وقت اس کی دیکھ بھال کے لیے حال چال پوچھنے کے لیے جو جاتا ہے تو اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، لفظ آتا ہے عیادت.
تعزیت، پہلے معنی سمجھو، جو مسئلہ مجھے سمجھانا ہے آپ اس کا معنی سمجھو گے تو بات کو سمجھنا آسان ہوگا۔ ایک بات یاد رکھو، یہ جو لفظ ہوتا ہے ہیڈنگ، عنوان، تو اس کا معنی سمجھ لیا کرو۔ اس کا معنی ہمیں سمجھ آ جائے گا اسماعیل چچا، تو اگلی بات کو سمجھنا کیا ہو جائے گا؟ آسان ہو جائے گا۔ ہم بولتے رہتے ہیں کہ تعزیت 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 کرنا مسنون ہے، تعزیت کرنا سنت ہے، ہم تعزیت جو ہے وہ کرنے کے لیے گئے۔ ارے بھائی یہ بھی تو بتا اور یہ بھی تو جان کہ تعزیت کا معنی کیا ہے۔ تو تعزیت کا معنی ہے تسلی دینا۔ تعزیت کا کیا معنی ہے؟ تسلی دینا۔ اور عارف بھائی تسلی کس کو دی جاتی ہے؟ گھر کے آدمی کو؟ نہیں، ابھی جواب نہیں آیا صحیح، چلے میں ہی بتاتا ہوں۔ تسلی دی جاتی ہے غمگین آدمی کو۔ جو آدمی کیا ہو؟ غمگین ہو، غم کا پہاڑ اس پہ ٹوٹ پڑا ہو، دکھی ہو گجراتی میں کے، تو جو غمگین ہو اس کو تسلی دی جاتی ہے۔ تو تعزیت کا معنی ہے تسلی دینا، اور یہ آقا کی سنت ہے، اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ غم اس گھر پہ آ پڑا ہے، جس گھر میں بھی انتقال ہوتا ہے، وہ مرنے والا، انتقال کرنے والا، کسی کا والد ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کا بیٹا ہے، کسی کی والدہ ہے، کسی کی بیوی ہے، کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے، تایا ہے، چچا ہے، پھوپھا ہے، دادا ہے، دادی ہے، نانا ہے، نانی ہے، جو بھی بہرحال رشتہ دار ہے۔ تو آدمی کا کوئی رشتہ دار گھر سے چلا جاتا ہے، تو آدمی جب انتقال کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ مرنے پہ دشمن بھی رو دیتا ہے۔ ہمارے بڑے بوڑھے کہا کرتے تھے کہ محاورہ ہے حنیف بھائی کہ مرنے پہ تو دشمن کا دل بھی موم ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ نرم۔ موم یعنی نرم ہو جاتا ہے، تو مرنے پہ تو دشمن کا دل بھی موم ہو جاتا ہے اور نرم ہو جاتا ہے۔ اور دیکھیے دشمنی پہلے تو کرنی نہیں چاہیے۔ ہاں کبھی نا اتفاقی ہو جاتی ہے، میری بھی ہو جاتی ہے، آپ کی بھی ہو جاتی ہے، ناراضگی یہ ہو جاتی ہے۔ اسی لیے شریعت نے 3 دن تک بات چیت نہ کرنے کی اجازت دی ہے، گناہ نہیں ہوگا۔ میں نے بڑے میاں سے 3 دن بات بند کر دی، کیوں؟ ہمارا کوئی دنیاوی جھگڑا ہوا، دینی معاملے میں جھگڑا ہو، مرتے دم تک بھی آپ نہ بولو تو گنہگار نہیں ہو۔ دینی معاملے میں کسی کی وجہ سے ہمارا جھگڑا کسی سے ہوا، دینی بنیاد پر، دینی معاملے کی وجہ سے، ہاں وہ بات پھر بن جائے، جس کی وجہ سے جھگڑا تھا وہ مان جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ صحابی رسول حضرت شیخ نے حکایات صحابہ میں ذکر فرمایا ہے کہ عبداللہ بن عمر اپنے بیٹے سے کئی سال تک بات نہیں کی، کہ انہوں نے ایک حدیث سنائی بیٹے کو کہ میں نے اپنے محبوب سے یہ سنا ہے، تو بیٹا ان سے حجت کرنے لگا، دلیل کرنے لگا، تو حضرت عبداللہ ناراض ہو گئے اور کہا کہ جا میں تجھ سے بات نہیں کرتا۔ اور حضرت شیخ نے لکھا ایک طویل عرصے تک ان سے بات نہیں کی ہے، کہ جب تک سدھار نہیں آئے گا۔ تو یہ مسئلہ بھی یاد رکھو، جھگڑا 2 وجہ سے ہوتا ہے، ایک دین کی وجہ سے کسی سے جھگڑا، ایک دنیا کی وجہ سے کسی سے جھگڑا۔ دین کی بنیاد پر جھگڑا ہے، قیامت تک نہ بولو، مرتے دم تک جو ہے اس کی وجہ سے بات چیت بن رہی، گنہگار نہیں ہوگا۔ ہاں صلح کر لینی چاہیے، کبھی ایسا ہو تو صلح کر لینی چاہیے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ 5ویں پارے میں ارشاد فرماتے ہیں قرآن کریم میں ایک جگہ، 4 یا 5واں پارہ سورہ نساء میں، کہ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ۔ کیا فرمایا قرآن میں؟ کہ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، کہ صلح کے اندر، سمادھان کے اندر سراسر خیر ہی خیر ہے۔ سمادھان میں کیا ہے؟ خیر ہی خیر ہے۔
آپ کورٹ میں چلے جاؤ اور جج فیصلہ سنائے گا، ایک کے حق میں آئے گا، ایک کے مخالف آئے گا. لیکن صلح کے اندر حسن بھائی دونوں کے پاس کچھ نہ کچھ آتا ہے، گیو اینڈ ٹیک ہے، دونوں کے پاس کچھ نہ کچھ جو ہے وہ آتا ہے. اس لیے شریعت نے کہا کہ جہاں تک ہو سکے صلح کر لو. تو بہرحال لیکن اس کی وجہ سے اگر نئی بات چیت کی تو آدمی گنہگار نہیں ہوگا. دوسرا دنیا کی وجہ سے جھگڑا ہے، اس میں بھی شریعت نے لحاظ کیا ہے کہ فوراً اس آدمی کو گنہگار نہیں ٹھہرایا کہ بھئی آدمی کسی سے جھگڑا کر بیٹھتا ہے، لڑائی کر بیٹھتا ہے تو اس کا اثر ذاکر بھائی کتنے دن تک رہتا ہے؟ 3 دن تک رہتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیے شریعت نے بہت سے کاموں میں 3 یہ رکھا ہے. دعوت و تبلیغ کا جو مبارک کام ہے سب سے چھوٹا نصاب 3 دن ہے نا، سب سے چھوٹا نصاب یہ 3 دن ہے. کیوں؟ آدمی کی حالت میں تغیر آئے، تبدیلی آئے، بدلاؤ آئے، چینجز آئے، اس کے لیے کتنے دن درکار ہے؟ 3 دن کا ماحول جو ہے وہ درکار ہے 3 دن کے اندر. اسی لیے دیکھیے بڑے بوڑھے کہتے ہیں کہ غصہ میں کوئی فیصلہ نہیں لیوانا. ہمرے لو نا ہوں کہ غصہ میں کوئی فیصلہ نہیں لیوانا. کیم کہ غصے میں آدمی فیصلہ لیتا ہے تو عام طور پر وہ غلط ہی فیصلہ ہوتا ہے. پھر غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو آدمی خود بولتا ہے کہ یار مرے آن نہیں کروں جو تو ہے نا جائز میں، خود بولتا ہے. یا نہیں بولتا ہے تو دل میں وہ اپنے آپ سے کہتا ہے کہ یار میں نے جو کام کیا وہ کام مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. تو اسی لیے کہا کہ بھائی غصے کے اندر کوئی فیصلہ نہ کرو. وہ طبیعت کے اندر خود بخود 3 دن کے اندر کیا آ جاتا ہے؟ وہ ٹھہراؤ آ جاتا ہے، سکون آ جاتا ہے، آدمی کو سمجھ آ جاتا ہے کہ کیا چیز صحیح ہے کیا چیز صحیح نہیں ہے عام طور پر 3 دن کے اندر. تو بہرحال اسی لیے دیکھیے خوشی میں بھی 3 دن، غمی میں بھی 3 دن. عیدین کتنے دن عید ہے؟ 3 دن. ہاں تینوں دن خوشی کے برابر ہے. لیکن ذاکر بھائی گجراتی لوگ એમાં بھی હું કહ્યું કે પહેલી ઈદ વાહી ઈદ ને તરવાહી તો બીજા જ દિવસે રોટલી વાહી કર લાગી ہیں حسن بھائی. عید جو ہیں دوسرے دن باسی ہو گئے اپنی تو، لیکن یہ تینوں دن جو ہیں وہ خوشی کے ہیں کہ 3 دن جو ہیں وہ خوشی منائے. گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے 3 دن غمی کے ہیں بیوی کے علاوہ. بیوی اگر پریگننٹ ہے، شوہر نے چاہے طلاق دے دی یا شوہر کا انتقال ہوا تو پھر اس میں دن کی کوئی تعین نہیں ہے، 130 دن بھی نہیں. پھر شوہر کا انتقال ہو جائے تو عدت میں کتنے دن بیٹھنا ہے؟ 3 دن. دیکھو یہ بڑے میاں ان کو 3 دن لے جاؤ 3 مہینے بھی نہیں، 4.5 بھی نہیں، 4 مہینے 10 دن. 4 مہینے 10 دن یہ قرآن نے کہا کہ 4 اشہر و عشرا. دوسرے پارے میں سورہ بقرہ میں قرآن کہہ رہا ہے کہ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، اور آگے فرمایا ہے کہ 4 اشہر و عشرا کہ کسی کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس کی عدت 4 مہینے اور 10 دن ہے. تو 4 مہینے 30 دن کے ہوتے اسلام میں، انگریزی مہینے نہیں، اسلامی مہینے. اور اسلامی مہینہ زیادہ سے زیادہ 30 دن ہوتا ہے. تو 30 کو 4 میں ضرب دے دو، کتنے ہو گئے؟ 120. 10 دن اور بڑھا دو، کتنے ہو گئے؟ 100. اب یہ 40 کہہ رہے 130 دن ہے. તમે તો મારા બી ગણિતની પથારી ફેરવી મૂકી ہیں. તો 130 دن جو ہیں وہ ہے. اب آپ بولیں گے لقمہ غلط دیں گے، میں کہوں گا گھروں پہ لوگ سنیں گے تو کہ مول صاحب نے گणित بھی نہیں آوڑے.
تو بہرحال 130 دن جو ہیں وہ ہے. لیکن ایک مسئلہ اور یاد رکھو، اس پہ ہم لوگ زیادہ توجہ نہیں دیتے. اسلامی مہینے کی پہلی تاریخ کو کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے، اسلامی مہینے کی پہلی تاریخ کو، جون سا بھی اسلامی مہینہ ہو، پہلی تاریخ کو انتقال ہو جائے، اب 130 دن نہیں ہوں گے. کیوں؟ اس وقت مہینہ جتنے دنوں کا ہے اس کا اعتبار ہے. چونکہ پہلی ہی اسلامی تاریخ کو حسن بھائی اس کا انتقال ہوا ہے، دوسری تاریخ، تیسری تاریخ، چوتھی تاریخ، جون سی تاریخ ہو پہلی تاریخ کے علاوہ، اب 130 دن شمار کرنے ہیں. دونوں میں فرق سمجھنا کہ پہلی اسلامی تاریخ کے علاوہ کسی بیوی کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو اب اس کو عدت میں 130 دن بیٹھنا ہے، شمار کرنے ہیں، 4 مہینے 10 دن. لیکن پہلی تاریخ کو تو پھر نورانی بھائی ہو سکتا ہے کہ 130 دن نہ ہو بلکہ نہیں ہوں گے. کیوں؟ علماء نے یہ لکھا ہے کہ 29 ایک ساتھ 3 مہینے ممکن ہے کہ چاند 29 کا ہو. 30 3 مہینے ممکنات میں سے ہیں کہ چاند کتنے کا ہو؟ 30 کا ہو. سعودی پہ جو ایک سوال آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ بعض مرتبہ 4 مہینے کے سارے 29، 5 مہینے کے سارے 29. اب اس کی وجہ سے ختم ہو جاتا ہے پیس. میں زیادہ ڈیپ میں نہیں جاؤں گا، بس سمجھ جاؤ، اشارہ کر دیا. تو یہ پھر اسی وجہ سے معاملہ ہوتا ہے کہ بھائی 3 دن تک مہینے جو ہیں وہ چلیں گے، 29. اب چال بدلے گا چاند، اب چاند اپنی چال بدلے گا. اور آدمی کو چال بدلتی بھی رہنی چاہیے تاکہ لوگ ٹوپی نہ پہنا جائے. ہاں سعد اللہ صاحب، ایک ہی چال نہیں چلنے کی، ورنہ تو ہر ایک ٹوپی پہنائے گا. چال بدلتے رہو. کچھ اشارے کی زبان سمجھا کرو، زیادہ زبان نہیں کھولتا میں. بہرحال تو 4 مہینے اب اس کو بیٹھنے ہیں تو سمجھ لو کہ 29 کے 3 مہینے ہوئے، ایک 30 دن کا اور 10 دن اس پہ ایکسٹرا. تو ٹوٹل ذاکر بھائی آپ شاپ والے ہیں، کتنے ہوئے؟ سرواڑو کرو. 127 میں نا، 3 29 کے ہوئے تو کتنے دن میں عدت ختم ہو گئی؟ 127 میں جو ہے وہ ختم ہو گئی. اور 3 30 کے ہوئے، چوتھا 29 کا ہوگا اور پھر 10 دن، تو کتنے دن عدت ہوئی؟ اتنے ہوشیار ہے اس طرح گوں چوں چوں وہ کبوتر بولتا ہے، اس طرح بولتا ہے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا بول رہا ہے. پتہ نہیں جنوں میں بک رہا ہوں کیا کیا. شاعر کہتا ہے پتہ نہیں جنوں میں بک رہا ہوں کیا کیا، خدا کرے کہ کچھ نہ سمجھے کوئی. یہی بات ہے. تو بہرحال 129 دن. تو مسئلہ یاد رکھو کہ جس دن شوہر کا انتقال ہو، نوٹ کرو، دیکھ لو کہ بھائی اسلامی تاریخ کون سی ہے. پہلی تاریخ ہوگی تو 130 دن نہیں ہوں گے، دوسری تیسری جو بھی تاریخ ہو تو عدت 130 دن کی. لیکن کب؟ جب کہ عورت پریگننٹ نہ ہو، عورت حاملہ ہو، امید سے ہو، گجراتی میں کہے کہ بھاری پگے ہوئی، تو پھر کوئی تعین نہیں ہے. جسٹ اے منٹ. ادھر شوہر کا انتقال ہوا، ادھر بچے کی پیدائش ہو گئی، عدت ختم. سمجھ آیا؟ عدت ختم. چاہے 1 گھڑی، چاہے 1 گھنٹہ، چاہے 1 دن. کبھی عدت کم بھی ہوگی، کبھی ہو سکتا ہے کہ ابھی عورت پریگننٹ تھی. اللہ سب کے سر کے تاج کو سلامت رکھے. پتہ نہیں گھر پہ لوگ آمین بول رہے کہ نہیں. تو بہرحال آمین ہم ہی کہتے ہیں، اللہ ہم سب کو سلامت رکھے، آمین. تو کیا ہے، کیا کہہ رہا تھا؟ تو ابھی عورت پریگننٹ تھی، امید سے تھی، شوہر کا انتقال ہو گیا تو یہ عدت 8 مہینے بھی کھینچ سکتی.
اور 9 مہینے میں حسن بھائی بچہ پیدا ہو ضروری نہیں ہے. اب تو خیر حالات ایسے ہیں، آپریشن ہے کر ڈالتے ہیں، ورنہ جو 4 بڑے امام ہیں جاوید بھائی، اس میں دوسرے نمبر کے امام کا کیا نام ہے؟ ماشاء اللہ، کیا اس لیے میں رک گیا. امام شافعی ہے. الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گان عشق. شاعر کہتا ہے کہ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گان عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. سمجھا کہ تھک گیا کہ دوسرے نمبر پہ شافعی نہیں ہے، امام مالک ہے. امام مالک علیہ رحمہ سعد اللہ صاحب، وہ اپنی ماں کے پیٹ میں 2 سال رہے. 2 سال. وہ اپنی والدہ کے پیٹ میں 2 سال جو ہیں وہ رہے ہیں. تو عدت ختم نہیں ہوگی. اسی لیے شریعت نے یہ کہا کہ عورت کو جب طلاق دو، ہم لوگ الٹپ طلاق دیتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے ذاکر بھائی، طلاق کیا مسئلہ دولہے کو کب سمجھائیں گے؟ આ કન્ટ્રીમાં તો દુલ્હો આપણી આંટીમાં આવે ત્યારે જ્યારે એને કબૂલ કી કરવાનું હોય, એના વગર પછી હોદેલો નહીં મળે. اب اس وقت جاوید بھائی مسئلہ بیان کرو طلاق کا سمجھاؤ تو باہر جا کے امام صاحب پہ ناراض ہوں گے کہ او ہو ایم کہ رنگ میں بھنگ پائڑا ہے. نورانی بھائی بالکل دیکھا، ابھی کہہ رہے بالکل. اب کیسا سمجھا؟ بالکل کہہ رہا ہے. اب آپ مجھے بتائیں بالکل تو پھر اس کو کب سمجھائیں گے؟ زندگی لڑکی کی خراب کر کے رکھ دیتا ہے. طلاق بول کے لڑکی کی زندگی برباد کر دیتا ہے وہ. چونکہ ماں باپ تو سکھانے سے رہے اللہ ماشاء اللہ. ماں باپ تو سب فکر کرتے ہیں کہ ہال بک کرانا ہے، کھانے میں یہ ہے، کیا مینو ہے، کیا منو ہے، سب کچھ. لیکن اس کو یہ نہیں سکھائیں گے، یہ نہیں کہیں گے کہ بیشتی زیور میں طلاق کے مسئلے بھی پڑھ لیں، بیوی کے کیا حقوق ہے وہ بھی پڑھ لیں، بیوی سے کہے اور دلہن سے کہ شوہر کے کیا حقوق ہے وہ بھی پڑھ لیں. اب بتلاتے نہیں ہے، وہ ایک ساتھ 3 فائر کرتا ہے. اور یاد رکھو طلاق تو ہو جاتی ہے، گنہگار ہوتا ہے، گناہ ہے یہ. تو سمجھایا شریعت نے، جیسے نکاح کا طریقہ بتایا ہے ذاکر بھائی، طلاق کا بھی طریقہ ہے، لیکن ہم نہیں جانتے. اب کب سمجھائیں گے؟ اب اس کو سمجھاؤ. یا تو عید کا موقع ہوتا ہے، اب عید کے دن میں یہ بیان کروں تب بھی لوگ کہیں گے کہ مول صاحب نے آج چہکی گیرو لاگی ہیں کہ عید نہ داڑے کہ આ બધા તલાકના મસલા લઈને બેઠા. તો મેં કે હવે હું કે દાડે બોલું કેવું તમે મને کہ આ મજમો મને ક્યારે મળે ہے؟ کب ملے گا یہ نوجوانوں کا مجمع کہ اس کو جو ہے وہ سمجھائیں ہم؟ یا تو وہ نکاح کے موقع پر ہاتھ آئے گا، یا عیدین کے موقع پر ہاتھ آئے گا، یا پھر 15ویں شعبان کے موقع پر ہاتھ آئے گا. اب 15ویں شعبان میں بھی یہ بیان کرو تو کہ یار હવે તો કમિટી વાળાને કહેવું પડે કે નેક્સ્ટ યર સભે બરાત આવે તો મોલ સાહેબને કહેજો કે 15મી શાબાનના ફઝાઇલ સંભળાવવાના. મેં કે પેદા થયો તેદારનો સાંભળતો છે, હજુ આવડે જ નહીં તને ہے حسن بھائی؟ ارے مجمع ہاتھ میں آیا ہے تو کام کی بات سناؤ کہ جو اس کو زندگی میں کام دے. لیکن اب کیا کرے، ہمارا ماحول ہی ایسا ہے. تو اس لیے ہمیں بھی جو ہے کہتے کہتے ذرا جھجک محسوس ہوتی ہے کہ کہے کہ نہ کہیں. بہرحال تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ طلاق کا بھی جو ہے وہ طریقہ ہے. اس لیے شریعت نے کہا کہ عورت کو ہمیشہ طلاق دو تو 3 باتوں کا خیال رکھو. نمبر 1، عورت حیض کی حالت میں نہ ہو. نمبر 2، عورت پاکی کی حالت میں ہو. نمبر 3، اس سے شوہر نے ہم بستری نہ کی ہو. یہ 3 شرط ہے جاوید بھائی. پھر طلاق دو، اور طلاق بھی ایک ہی دو. اب مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ سعد اللہ صاحب، یہ میرے جو بھی پالا پڑا، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک دے تو پچھی کام ہم کے پیتو જ نہیں ہم کے. ارے بھائی، ایک کے بعد دونوں سیپریٹ ہو جائیں گے. عدت ختم ہوئی، چاہے تو وہ نئے شوہر سے شادی کرے، چاہے اسی سے کرے، راستہ کھلا ہے اب. لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی عورت بندھی ہوئی ہے، ایک ہی طلاق دی دو. وہ بندھی ہوئی نہیں ہے، وہ عدت ختم ہو گئی. اب شوہر کہے گا مجھ سے شادی کر، شریعت اس کو مجبور نہیں کرتی. عورت کہے گی کہ اس نے مجھے کیا چھوٹ دیا ہے کہ اب میں اس سے شادی کروں، کان پکڑتی ہوں، نہیں کرنی مجھے. تو شریعت مجبور نہیں کرتی اس کو کہ عدت ختم ہو گئی، اب وہ اپنے نفس کی مالک ہے، اپنی مرضی کی مالک ہے کہ جس سے چاہے وہ شادی کرے.
اللہ یہ ہاں شرط یہ کہ مسلمان ہو. اور اسی شوہر سے، سابقہ شوہر سے، جس کو یہاں کی زبان میں ایکس ہسبینڈ کہتے ہیں ذاکر بھائی، اس سے کرنا چاہے تب بھی راستہ کھلا ہے. نیا مہر دو، نیا نکاح پڑھو، نئے گواہ لاؤ، سب کچھ جو ہے وہ نیا اب دو. لیکن نہیں سمجھتے. حضور اتنا غصے ہوئے ہیں، حدیث میں ہے کہ چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا ہے حضور کا، کہ اس کے خلاف طلاق دیے. اور حضور نے حدیث میں یہ فرمایا کہ تم شریعت سے کھلواڑ کر رہے ہو، ابھی میں تمہارے درمیان میں موجود ہوں. یہ حدیث کے الفاظ ہے کہ تم طلاق شریعت کے اصول کے خلاف دے رہے ہو، حالانکہ ابھی میں تم میں موجود ہوں. تو یاد رکھو، یہ میں آپ کو عدت سے سمجھا رہا تھا کہ ہم بستری نہ کی ہو. کیوں؟ وہ پریگننٹ ہو گئی تو اور طلاق دے دی تو اس کی عدت کتنی ہو جائے گی؟ 9 مہینے. شریعت نے اس کا خیال کیا کہ اور بعض لوگ عورت کو سزا دیتے ہیں، اللہ بچائے. بعض شوہر اتنے ظالم ہوتے ہیں مرد، اللہ تو سب کی نیتوں کو جانتا ہے. دیکھیں کہ اب اس کو میں 9 مہینے تک گھر میں بٹھاؤں گا. ایک طرف پریگننٹ کرتے ہیں اور طلاق دے کے چھوڑ دیتے ہیں. اس کی عدت بہت لمبی ہو جائے گی. یہ آج کل تو جاب کرتی ہیں لڑکیاں، اب وہ جاب پہ ہیں تو کیا کرے گی؟ 8 مہینے کون چھٹی دے گا کوئی؟ اور بھی بہت سے مسائل جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں. اس لیے شریعت نے سب یہ طریقہ سعد اللہ صاحب بتایا، الل ٹپ نہیں ہے. نکاح میں کسی کی بہن بیٹی کو لائے ہوں اس کا بھی طریقہ ہے، اس کو الگ کرنا ہے کسی کی بہن بیٹی کو، اس کا بھی طریقہ ہے. اب تو ماں باپ زبردستی 3 طلاق دلواتے ہیں ایک ساتھ، بچے پہ فورس ڈال کے، یا جو بھی جو ہے سرپرست اور والی ہو. تو ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے. کہ خود بھی گنہگار ہوتے ہیں اور بچے کو بھی گنہگار کرتے ہیں اور پھر پچھتاتے ہیں. اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیا چگ گئی کھیت. تو اسلام نے طریقہ بتایا تھا، ایک دیتے تو دونوں پھر ساتھ ہونے کا راستہ تھا. بہرحال بات کہیں اور نکل گئی. میں یہ کہہ رہا تھا کہ عدت پیٹ میں بچہ ہے تو جب بھی وہ حمل جنے گی اس وقت ہوگا. خیر پھر آئے ادھر تعزیت، تسلی دینا. تو ہمارے ملک میں کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں میری عادت ہے، آپ لوگ ماشاءاللہ مجلس میں بیٹھتے ہیں، برسوں سے مجھے سنتے ہیں. وقت ہو گیا، میں اپنے مسئلے پہ آ گیا. میں اس بہانے سے آپ کو کچھ ضروری باتیں سنا دیتا ہوں درمیان میں کہ انشاءاللہ یہ پڑھی کام آئے گی. આપણે જાવીદભાઈ ગુજરાતીના અંદર પડેલા ગુજરાતી હે શાળાના અંદર પાઠશાળા કે સંઘરેલો સાપ પણ કામનો. કે ચીલ ઉપરથી જતું હતું ને હાથમાં સોનાનો कुछ नहीं पड़ा हार था. तो उसने कहा कि भाई मेरे क्या काम का, तो चील ने छोड़ दिया और नीचे सांप पड़ा हुआ था, उठा लिया कि ये अपने काम का है. तो अब दोनों का काम बन गया कि सांप वैसे ही जो है वो पड़ा हुआ था, घर वालों को सोना मिल गया, ये तो माल गनीमत आ गया है. तो बहरहाल इसी तरह हमारे हज़रत मौलाना अबरार अहमद साहिब जुलेबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि संघरेलो सांप पण कामनो, संघरेला मसला दिमाग में ये पण कामना. कि जो बातें दिमाग में पड़ती रहती है तो वो कभी न कभी कहीं न कहीं काम देती है. ये हम जो रोज़ाना बोलते हैं तो बाज़ लोग सोचते भी होंगे कि भाई रोज़ाना की क्या ज़रूरत है, हफ्ते में 4 दिन की क्या ज़रूरत है. लेकिन हज़रत मौलाना अबरार अहमद साहिब जुलेबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे मफ़हूम है कि जिस मस्जिद में, जिस इलाके में दीन की बात लोगों के कानों में पड़ती रहती है, एक वो इलाका है, एक वो महल्ला है, एक वो माहौल है, और एक वो है कि नहीं पड़ती या कभी कभी पड़ती है. तो वहाँ की ज़मीन व आसमान का फ़र्क होता है माहौल में. कि चलो शरीयत का मसला हम जानते तो हैं, पता तो जो है हमें, तो ये बेकार नहीं है, ये बातें वो बेकार नहीं है. इंशाअल्लाह ये जो है वो वक्त पे काम देती है. આપણે ત્યાં ડોહા લોકો હાશિમભાઈ કહેતા હતા કે વાગેલું કિથે નહીં જાય. ચોમાસું આવે એટલે આપણને ખબર પડી જાય કે વાદળ
થઈ ગયેલા છે, એવું બધું દુખવા માંડે હસનભાઈ. હા, તો એલું ડોહા લોકો કહેતા કે ખાધેલું ને વાગેલું, ને વાગેલામાં બી ગુપ્ત માર. આપણે એ કહે નુરાનીભાઈ કે ગુપ્ત માર, તો એ કિત્थे નહીં જાય. तो इसी तरह हज़रत मौलाना मसीहुल्लाह खां साहिब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, दीन की बात पड़ी होगी दिमाग में, कहीं नहीं जाएगी. जब कभी आपने सुना है और जब कभी वो मसला पेश आएगा, झट से याद आ जाएगा. हालांकि वो दिमाग में नस्य मनसिया हो गई थी मिर्ज़ा साहब, लेकिन अचानक से वो बात आती है और पता चल जाता है, दिमाग में वो ताज़ा हो जाता है. तो बहरहाल याद रखो, ताज़ियत इस मुल्क में अल्लाह तबारक व ताला सबको इससे बचाए कि भाई जैसे ही हमारा इंतकाल हो, दुनिया से जाए, हमारी दुआओं में एक दुआ ये मांगते रहो, ए अल्लाह हुस्न ख़ातिमा अता कर, और ए अल्लाह ख़ातिमा के बाद जितना जल्दी हो सके मुझे अपनी कब्र में पहुंचा दे, मंजिल मकसूद तक पहुंचा दे. वरना वो भी हैरान होता है, फैमिली वाले भी 2 दिन 3 दिन जो है वो परेशान होते हैं. और देखिए भाई, जिस किसी फैमिली में इंतकाल हो जाए इलाके में, आप जानते हैं कि आगे की कार्रवाई अब कैसे करनी है. ये कभी फैमिली में पहला मैयत होता है, बरसों से जो है वो अलग हुए, तब से किसी का इंतकाल ही नहीं, वो नहीं जानते कि क्या करना है. तो नासिर भाई मोपारा की राह मत देखा करो, वो तो अल्लाह का बंदा अपनी खिदमत माशाअल्लाह फ़ी सबीलिल्लाह अंजाम देता ही है, लेकिन आप भी जानते हैं तो रहनुमाई करो कि भाई अब टाउन हॉल में जाना है, डॉक्टर के पास जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है. और दूसरी बात, अपना कोई बंदा ज़्यादा बीमार हो, डॉक्टर को या तो ले जाओ या बुलाओ. 15 दिन आप जानते हैं फारूक भाई, 15 दिन ही है. हाँ, वो होता है तो मंजिल तक पहुंचना आसान होता है, तो उसको दिखा दो. अब आपको पता है कि अब ज़्यादा देर का ये मेहमान नहीं है, तो ले जाओ उसको डॉक्टर के पास. नहीं ले जा सकते, डॉक्टर से रब्ता करो, ताकि आगे की मंजिल और मराहिल उसके लिए भी आसान हो, हमारे लिए भी आसान हो. तो यहाँ के जो कवानीन है जानते हो, उनको बताओ. और जैसे ही इंतकाल हो, याद रखो, फ़ौरन आँख को बंद कर देना है, वरना वो आँख खुली की खुली रहेगी. ये हुजूर ने फरमाया कि जैसे ही इंतकाल हो क्या करो, और इधर देखो, पाँव को साथ में करो और क्या करो, उसको बांध दो, वरना वो फिर टाइट हो जाएंगे, वो फिर नहीं होंगे. और हाथ भी अगर इधर उधर है तो उसको यहाँ से, ये 3 काम जो हैं वो फौरी तौर पर करो कि उसकी आंखें जो हैं वो बंद कर देनी, ये हुजूर ने फरमाया. और पाँव जो हैं वो बांध देने हैं, और हाथ भी यहाँ लाके जो हैं वो रख देने, वरना शक्ल आँख से वो डरावनी महसूस होती है और लोग फिर पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं. और बात की भी इस मुल्क में मराहिल, तो उसमें भी रहनुमाई करो, जानते हो तो. बहरहाल, तो मैं ये कह रहा था कि इंतकाल हो जाए तो इस मुल्क में बाज़ मरतबा 2 दिन बाद, बाज़ मरतबा 3 दिन बाद, कभी 4 दिन बाद बॉडी मिलती है. मेरे बड़े अब्बा का प्रेस्टन में इंतकाल हुआ, अब्दुल रहीम मालविया. तो जैसे ही खबर आई, घर में इंतकाल हुआ था, हम चले गए यहाँ से. अब स्कैन करवाया, पहले पैसे भी दिए उसके लिए कि चलो पोस्टमार्टम नहीं होगा, जो कुछ करना था वहाँ किया. एक शख्स थे वहाँ पे प्रेस्टन में, अल्लाह मरहूम को गरीब के रहमत करे, मुझे मैनचेस्टर एयरपोर्ट पे लेने भी वो आए थे. हमारी उनसे रिश्तेदारी भी होती है. बाटन फैमिली है नवसारी की, यूसुफ भाई बाटन, जानते हो हाशिम भाई, उनके बड़ी फैमिली थी, 18 शायद लड़के थे उनके. तो वो लेने आए थे. तो उन्होंने वो माशाल्लाह वहाँ आगर पड़ता माणस होता थे प्रेस्टन अंदर, यूसुफ भाई बाटन. तो उन्होंने सारी कार्रवाई की. अब एकदम से पूरा सिनारियो बदल गया. कहा कि नहीं, ये घर में इंतकाल हुआ है, घर में ही हुआ था, पोस्टमार्टम तो करना पड़ेगा. और वीकेंड आ गया, तो बड़े अब्बा की बॉडी 4 दिन पड़ी रही, और हम सब भी वहाँ हाईजैक हो गए. हाईजैक में इसलिए कह रहा हूँ कि छोटे छोटे मकान हैं, हमें भी शर्म आती है किसी के घर में फिर रहना. ये बड़ा मसला है जाकिर भाई इस मुल्क में, कि हमारे लंदन में तो फिर भी फारूक भाई मकानात बड़े हैं, वहाँ तो छोटे छोटे उनके बेचारे के मकान है. मेहमान आए क्या करें, हमें भी जो है वो होता है. और लंदन इतना दूर है, प्रेस्टन से लंदन आओ, लंदन से वापस प्रेस्टन जाओ, कोई आसान है? तो इसलिए दुआ करते रहो अपनी कि अल्लाह जब भी इंतकाल हो तो मुझे जल्द अज जल्द कहाँ पहुँचा दे,
اپنی منزل مقصود تک پہنچا دے. اس لیے میرا ایک ساتھی ہے کٹھور کا, گرین اسٹریٹ میں رہتا ہے. میں نے کہا مول صاحب میں تو ایک دعا اللہ پاس ہاں مانگوں. میں نے کہا تو بھی مانگ. میں کہ ہوں تو کہ اللہ جیون جیو زندگی یوکے کی دے. میں نے کہا مول صاحب کھاؤ پیا کی فکر ہے اتنی ہیں کہ سب آرام ہے. اور کہا کہ اللہ سے دوسری دعا حافظ یوسف یہ مانگی کہ موت انڈیا کی دے. دیکھیے ادھر انتقال ہوا اور ادھر تدفین ہے. ہاں, اور میں سناتا رہتا ہوں آپ کو, ڈالسٹن میں ایک بھائی ہے ماکنگا کے, وہ دعا کرتے رہتے کہ اللہ انتقال ہو تو 3 میم میں سے 1 میم, یا تو مدینہ منورہ کی موت, یا مکہ مکرمہ کی موت, یا ماکنگا کی موت. ہے ذاکر بھائی ماشاء اللہ کتنی اچھی دعا ہے کہ 3 میں سے کوئی 1 میم. اور میں نے کہا چوتھی بھی موت میں بھی میم ہی ہے حسن بھائی. تو کہ توڑما چاہیے کہ کہاں تو مدینہ منورہ جنت البقیع ملے, کہاں تو مکہ مکرمہ جنت المعلیٰ ملے, اتھوا ماکنگا وہاں کا محلہ بھی ہے. تو 3 میں سے جو ہے کوئی 1 دے, یا پھر یہاں کی دے تو جلد سے جلد کیا ہو جائے, تدفین جو ہے ہو جائے. تو یاد رکھو مسئلہ جلدی کہ تعزیت 2-3 دن بعد باڈی ملتی ہے, تو اب یہ نہیں کہ اس کو ہم دفن کر دیں گے اس کے بعد تعزیت کرنی ہے, نہیں. جیسے ہی انتقال ہوا 3 دن شروع. انڈیا کے اندر بمبئی میں اگر آپ لال پیلی وہ ٹیکسی جو ہوتی ہے, نہیں لال نہیں, وہ یلو اور بلیک والی, تو اس میں آپ بیٹھے وہ میٹر چالو کر دیتا ہے ڈاؤن, اب کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہیں. تو اور بعض تو ہوشیار لمبے راستے سے لے جاتے ہیں, یہ سب دیکھا ہے میں نے بچپن میں. وہاں باجی جانکار ہوتا ہے, میں نے کہ جو آپ نے لمبا راستے لے جائے تو باجی کہ کہاں چلا, ادھر چل ادھر ہے. تو بہرحال وہ ایسا ہوتا ہے. تو یہاں بھی غم تو شروع ہو گیا, جیسے ہی فیملی میں انتقال ہوا غم شروع, تعزیت کا ٹائم بھی شروع. جلدی بولنا. جمعہ کا کسی کا انتقال ہوا 2 بجے جمعہ کے دن, تعزیت کی مدت کب ختم ہو جائے گی, سنیچر اتوار اور پیر. کتنے بجے پیر کے 2 بجے. تو جب انتقال ہوا ٹائم شروع کر لو, 72 آورس 72 ہی ہوں گے نا, 72 آورس جہاں فنش ہو گئے تعزیت ختم. اب بعد میں تعزیت نہیں ہے. ہمارے یہاں لوگ جو انتظار کرتے ہیں کہ ابھی تو دفن نہیں تھیو, تدفین ہو جاتی ہے پھر جاتا ہے, تو غم اور تازہ ہوتا ہے کہ 3 دن تک تو اور ہوا. اور یہ بھی یاد رکھو علماء نے لکھا ہے بار بار نہیں جانا ہے, کہ اموک لوگوں کو روز جائے تو ڈڑا ہوتی, تو وہ غم تازہ ہوتا ہے. ہاں, جن سے بے تکلفی ہے, کسی کے جانے سے اس کو تسلی ملتی ہے, سکون ملتا ہے, تو تعزیت کا مقصد ہی تسلی ہے. تو جاؤ اس کے پاس کہ آپ کے جانے سے اس کو سکون ملتا ہے, تو دن میں 3 مرتبہ جاؤ, کوئی بات نہیں, ورنہ 3 دن میں صرف 1 مرتبہ. اور کوئی سفر میں ہے, دور ہے, تو 3 دن بعد بھی وہ تعزیت کر سکتا ہے. لیکن تعزیت شروع کے بھائی 3 دن کر لو, جب تک تدفین نہ ہوئی ہو تو بھی کوئی بات نہیں, ورنہ 2 دن آپ رکے رہے پھر 3 دن, تو 5 دن جو ہے اس کا غم کیا ہو جائے گا, وہ تازہ ہو جائے گا. تو مسئلہ سمجھ آیا کہ جیسے ہی انتقال ہوا تو تعزیت شروع ہو جائے گی. یہ مسئلہ میں نے پوچھا تھا حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم العالیہ سے, حضرت UK میں تشریف لائے تھے. میں نے فاروق بھائی کو پورا سنایا وہ, تو حضرت نے یہی جواب دیا. میں نے کہا حضرت یہاں باڈی بعد میں ملتی ہے, 2 دن بعد, 3 دن بعد, کبھی 1 دن بعد, تو تعزیت کب سے ہوگی؟ تو حضرت نے مسئلے کا جواب نہیں دیا, مجھ سے یہ فرمایا کہ یہ بتاؤ بیٹا کہاں کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ غم کب پہنچا ہے فیملی کو, دفن کر دیں گے اس کے بعد یا انتقال ہونے کے بعد سے؟ تو میں نے یہی جواب دیا. اب یہ تو اتنی موٹی بات ہے کہ بڑے میاں کی بھی سمجھ میں آ گئی, اور جہاں ان کو سمجھ میں آ جائے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے مجلس کو ختم کر دینا چاہیے, کہ کہیں پھر اگلی بات کی سمجھ میں نہیں آئی تو کل پھر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کی طرح دہرانا نہ پڑ جائے. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ. کل میں نے کہا کہ پھر بھاگ گئے, پھر کہا کہ نہیں میٹنگ تھی, تو میں نے کہا کوئی بات نہیں. کل آپ کی آمین کا مسئلہ سمجھایا ہیں, معاف کر دے, چلے معاف ہے, کوئی بات نہیں.